بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 ہے خود اعتمادی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے منفرد بنایا ہے۔ اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں اور ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد پہچان اور خاص صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ کوئی شخص کالا ہے یا گورا، چھوٹے قد کا یا بڑے قد کا، تیکھے نین نقش رکھتا ہے یا عام سے، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف بہترین تخلیق کیا ہے بلکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کو انسانوں کے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ جیسا کہ سورۃ لقمان میں یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ انسان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا موازنہ رنگ، قد، شکل کی صورت میں ایک دوسرے سے کر کے پریشان ہو، بلکہ اس کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اس کے بنانے والا اللہ ہے، اور یہ کہ وہ ایک منفرد شخص ہے، اور یہ کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بہترین استعمال کر کے وہ سب کچھ حاصل کرتا ہے جس کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ کامیابی کے لیے گورا رنگ، بڑا قد، تیکھے نین نقش یا امیر گھر میں پیدا ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط اگر ہے تو یہ کہ میں نے اپنی زندگی کو کوئی مقصد بنایا ہوا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت چاہیے میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم تر سمجھے اور اس کو اپنے منفرد ہونے کا یقین نہ ہو اور وہ سمجھے کہ وہ نالائق ہے اور اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کا بہترین شخص سمجھے اور وہ سمجھے کہ اسے خالق کائنات نے تخلیق کیا اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا۔ ہم میں سے اکثر افراد ایسے لوگوں سے واقف ہوں گے جو خود اعتمادی کی کمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، اگر وہ کام کرنا ممکن ہو تو تب بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں اور خود سے وہ کوشش نہ کرنے کے 100 بہانے بناتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ شرمیلے پن اور چھپنے کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ اپنے ذہن میں انہوں نے یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے میں وہ کام کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ جن لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی ہے انہیں چاہیے کہ خود پر اعتماد اور بھروسہ کرنا شروع کر دیں، یعنی یہ یقین کریں کہ کچھ چیزیں یا کام ایسے ہیں جو وہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اس لڑکے یا لڑکی، مرد یا عورت کو اپنا کام اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ اگر ناکامی ہو اور حوصلہ پست ہونے لگے تب بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اسے ہر صورت میں کام کے ہر مرحلے کو کامیابی سے مکمل کرنا چاہیے، خواہ وہ کام کتنا ہی آسان یا معمولی ہو۔ چھوٹے کاموں میں کامیابی سے مشکل کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ جو لڑکا یا لڑکی تربیت کے مرحلے سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے وہ اسے خود اعتمادی پیدا کرنے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ہر ورک شیٹ یا استاد کا دیا ہوا مطالعے کا کام اسے یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ ہر مرتبہ سبق اچھے طریقے سے مکمل کرنے اور وقت پر مکمل کرنے سے خود اعتمادی پیدا ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ یہی صورت اس طالب علم کی ہے جو اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہے، اور اس طالب علم کی بھی جو اسکول کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا ہے اور گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے۔ سرگرمی تمام طلبات اپنی پسند کا مضمون تیار کریں اور ایک ایک کر کے کلاس کے سامنے کم از کم 3 منٹ کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سرگرمی 2، کیا آپ پراعتماد ہیں؟ یہ چیک لسٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ آپ کے اندر کتنا اعتماد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض سوالوں کے جواب پر آپ کو یقین نہ ہو کہ درست ہیں یا غلط ہے، لیکن آپ اپنی پوری کوشش کر کے وہ جواب دیں جو آپ کے لیے عام طور پر درست ہو۔ اگر آپ کو کوئی ایسا تجربہ نہ ہو جو سوال میں پوچھا گیا ہے تو یہ تصور کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے اور پھر جواب دیں۔